وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ کا مطالعہ ابھی تقریباً نصف تک پہنچا ہے۔ جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ آغاز تو ہوا تھا کہ جب انہیں مدین سے مصر واپسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کلامی کا شرف بخشا گیا اور وہاں رسالت ان کو ملی ہے راستے میں، اور ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اب جاؤ فرعون کے پاس۔ چنانچہ وہ فرعون کے پاس بھی گئے۔ اسی دوران ان کے بچپن کے حالات بھی مختصراً ذیلی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ موضوع کو بنا کر اس کو سورہ قصص میں ڈسکس کیا گیا ہے، یہاں پر ضمنی طور پر آئے تھے اور مختصراً آئے تھے۔ پھر اب فرعون سے نجات پا کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر انہیں سمندر کے پار لگا دیا، رستہ بنایا ان کے لیے، اور بعد میں جب فرعون داخل ہوا ہے تو وہ غرق ہو گیا۔ اب یہ پہنچ گئے ہیں صحرائے سینا میں مصر سے نکل کر۔ فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ تمہیں اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے پر کس نے ابھارا تھا؟ کیوں جلدی چلے آئے؟ صحرائے سینا میں ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ 40 روز کے لیے کوہ طور پر آؤ تاکہ تمہیں تورات عطا کی جائے۔ شریعت وہ باقاعدہ الواح پر لکھی ہوئی شکل میں دی دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم کلامی کا شرف حاصل کر چکے تھے، تو بڑا شوق اشتیاق تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پھر ہم کلامی ہوگی، تو طے شدہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ جب پہلے پہنچے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی طرف سے ایکسپلینیشن کال ہو گئی۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اپنی قوم کو چھوڑ کر جو تم جلدی چلے آئے تو کس چیز نے تمہیں جلدی آنے پر مجبور کیا؟ ایک طرح سے یہ باز پرس تھی۔ قَالَ هُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی لانا تھا۔ فرمانے لگے وہ جو اور ساتھی ہیں وہ میرے پیچھے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں تو آیا ہوں تیری طرف جلدی سے تاکہ پروردگار تو راضی ہو جائے۔ ظاہر بات ہے ان کی نیت تو یہی تھی، لیکن اب اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا ہے قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے۔ اگر ان کو ملا کر پڑھیں گے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ وقت سے پہلے آ جانا اور طے شدہ وقت سے پہلے آنا یہ بھی ایک اعتبار سے جو بات طے ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی، اور عجلت پسندی بھی پسند نہیں کی گئی، چاہے دین کے معاملات میں ہو، لیکن عجلت پسندی اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں فتنے میں ڈال دیا، تمہارے بعد وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یہ اب نتیجہ نکل چکا ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اب موسیٰ علیہ السلام جب وقت پورا ہوا تو واپس پلٹے ہیں اپنی قوم کی طرف، اس حال میں کہ انتہائی غضبناک تھے اور رنج اور افسوس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ قال یا قوم، کہنے لگے کہ اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا،
کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا؟ افطال علیکم العہد، کیا یہ تھوڑی سی مدت تم پر بڑی طویل ہو گئی جو 40 دن کے لیے میں چلا گیا اور تم سے صبر نہیں ہوا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ چاہا ہے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب، کوئی عذاب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، تو تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ جو ایک دم اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اور بچھڑے کو معبود بنا لیا، یہ تو ٹوٹلی یو ٹرن ہے اسلام سے اور دین سے اور توحید سے۔ ظاہر بات ہے کہ قوم کے سب لوگ اس پہ مبتلا نہیں ہوئے تھے، ملوث نہیں ہوئے تھے، لیکن بہرحال ایک اچھا خاصا قابل ذکر طبقہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ قوم کا 5% 10% تو تھا، اور ہزاروں میں تھے وہ لوگ بھی، تو وہ کیونکہ مجموعی طور پر تو تعداد 6 لاکھ سے زیادہ بیان کی جاتی ہے، تو چند ہزار ان میں سے ایسے تھے جو ملوث ہوئے، اس گمراہی کے کا شکار ہو گئے۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملکنا، جواب دیا انہوں نے کہ ہم نے اے موسیٰ تیرے وعدے کے خلاف نہیں کیا اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، لیکن ہم سے اٹھوائے گئے تھے بھاری بوجھ قوم فرعون کے زیورات کے، فقذفناها، تو ہم نے ان کو پھینک دیا ان سے جان چھڑانے کے لیے، فکذلک القی السامری، اس کے بعد سامری نے جو ہے اس کو ڈھال دیا، زیورات کو پگھلایا، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اور پھر اس سونے سے اس نے ایک بنا نکالا ایک بچڑا، ایک دھڑ تھا جیسے بچڑے کا، گائے کا بچہ ہو، بچڑا ہو، اور اس میں سے گائے کی سی آواز بھی نکلتی تھی۔ اب اس کی زیادہ تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، بہرحال یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل یہ چونکہ غلام تھے وہاں پر فرعون کے، ان کے خدمتگار تھے، تو ان کے پاس ان کے بڑے بڑے جو امراء تھے، امیر کبیر لوگ تھے اور شاہی خاندان کے لوگ تھے، ان کی کچھ امانتیں تھیں زیورات کی شکل میں۔ جب یہ نکلے ہیں تو وہ زیورات بھی ساتھ ہی لے کے نکل آئے، اس کی وجہ سے کوئی مسئلے پیش آ رہے تھے، اور ایک موقع پر قوم نے جو ہے سوچا کہ یہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کی نحوست ہے شاید، یہ جو زیورات ہم لیے پھر رہے ہیں، انہوں نے سب اکٹھے کر کے پھینک دیے۔ سامری نام کا ایک کریکٹر ہے جو یہاں پر سامنے آتا ہے، وہ کچھ عملیات کو جانتا تھا، کچھ جادو ٹونا وغیرہ، کیونکہ مصر میں اس زمانے میں جادو کا کافی چرچا تھا، جادوگر موجود تھے، تو اس نے جو ہے اس زیورات سے اس کو ڈھالا ہے اور ایک بچڑے کی شکل میں ایک چیز جو ہے مورت بنا دی ہے سونے کی، اور اضافی طور پر یہ ہوا کہ اس میں سے آواز بھی کچھ گائے کی سی نکلتی تھی۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اب وہ جو چیز بنی ہے تو کہنے لگے کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ فنسی، موسیٰ جو ہیں وہ بھول گئے ہیں، غلط فہمی میں چلے گئے ہیں کوہ طور پر، معبود تو یہ ہے، اب یہ اس درجے جو ہے وہ جہالت کا شکار ہو گئے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، تو کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، بس ایک آواز نکل رہی ہے، سوال یہ ہے کہ تمہارے کسی سوال کا جواب دیتا ہے، تمہاری کسی دعا کو قبول کر رہا ہے، تمہارے کسی کام آیا ہے دنیا کے اندر، کوئی اس کے پاس اختیار ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، اور وہ تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہارے برے کا نہ بھلے کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون نے علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور وہ پیچھے قوم میں موجود تھے، نیابت کر رہے تھے حضرت موسیٰ کی، تو حضرت ہارون اپنی قوم سے کہہ چکے تھے اس سے پہلے، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگو، تم اس بچھڑے کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے تمہیں فتنے میں ڈالا گیا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس کو پہچانو، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي، اور تمہارا رب تو وہی ہے، وہ رحمان، بس تم میری اتباع کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرا کہنا مانو، اور یہ بت پرستی جو ہے یہ چھوڑ دو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ، وہ کہنے لگے ہم تو برابر اسی کی عبادت میں لگے رہیں گے، اعتکاف کریں گے اس کا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں
سورہ اعراف میں یہ آیا تھا کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جو بتوں کو پوجتی تھی اور ان کے آگے دھیان لگا کے بیٹھتے تھے. اسی کو اصل میں توجہ سے بتوں کے سامنے بیٹھنا اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اور توجہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ لو لگانا یہ ہے آپ کے مقصد اعتکاف جو ہماری عبادت ہے. تو اس وقت بھی انہوں نے حضرت موسیٰ سے فرمائش کی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود جو ہے نا وہ تلاش کے لے آؤ تاکہ ہم بھی اس کو سامنے دیکھ کر اور پھر اس کی جو ہے بندگی کریں اور اس کے ساتھ دھیان لگائیں اور لو لگا کے بیٹھیں. تو یہ ایک پس منظر بھی تھا. تو قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، کہنے لگے کہ ہم تو جمے بیٹھے رہیں گے اسی کی عبادت پر، حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ پلٹ کر واپس نہ آ جائیں. یعنی حضرت ہارون کی بات سننے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا. وہ ذرا نرم طبیعت کے تھے، حضرت موسیٰ جلالی طبیعت کے تھے. ان کا مقام بھی اور تھا. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کن کن مراحل سے گزارا تھا. وہ فرعون کے دربار میں ان کے محل میں پلے تھے، اور اس وقت جو فرعون ہے وہ ان کے ساتھ کھیلا ہوا ہم جولی تھا، اور ان کا ایک سٹیٹس بہت غیر معمولی طور پر اونچا تھا وہاں اس معاشرے میں. حضرت ہارون کی بات کوئی سن کے دے ہی نہیں رہا. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ نے پوچھا ہارون سے علیہ السلام کہ تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا کہ یہ بہک گئے ہیں. اللہ تتبعنی، کیا تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ فوراً آتے، مجھے بتاتے، کچھ میں انسٹرکشن دیتا. افعصیت امری، یا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، نافرمانی کی ہے، میں جو انسٹرکشن دے گیا تھا اس کو فالو نہیں کیا. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، انہوں نے جواباً عرض کیا کہ اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، بھائی کو کہنے کا ایک انداز ہے، میرا ماں جایا، مت پکڑو میری داڑھی کو اور میرے سر کو. جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بہت ہی غضبناک تھے اور داڑھی اور سر جو ہے وہ پکڑ کے کھینچ رہے تھے. یہ بات پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں اس بات سے ڈرا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا، پھوٹ ڈال دی ہے. ولم ترقب قولی، اور میری بات کا لحاظ نہیں رکھا، لہٰذا میں نے کوشش کی ہے ان کا مسئلہ حل کرنے کی، کوئی سختی نہیں کی اور کوئی فیصلہ ان کردار میں ادا نہیں کر سکے. قال فما خطبک یا سامری، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سامری کی طرف متوجہ ہوئے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھی تھی وہ چیز کہ جو اوروں نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضة من اثر الرسول، پھر میں نے ایک مٹھی جو ہے وہ رسول کے پاؤں تلے سے، قدموں تلے سے، نقش قدم کے نیچے سے ایک مٹھی بھر وہاں سے خاک اٹھا لی. فنبذتها، وہی میں نے اس بچڑے میں ڈال دی. وہ بچڑا تو خیر سونے کا تھا، ڈالتے ڈالتے وہ خاک جو میں نے اٹھائی تھی، یہ کون سی خاک تھی اور رسول کون تھے، اس کے بارے میں تفسیر میں یہی آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ سمندر کو پار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا ان کی مدد کے لیے. سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے رستہ بن گیا. تو سامری جو ہے یہ کچھ عملیات کا ماہر تھا. اسے اندازہ ہوا کہ حضرت جبرائیل ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور اس کے نیچے سے جو ہے قدموں کے نیچے سے اس نے کچھ خاک جو ہے وہ اٹھا کے سنبھال کے رکھ لی تھی کہ کسی وقت کام آئے گی. واللہ عالم، تفسیری روایات یہی ہیں. تو ایک بہرحال یہاں تو ذکر ہے کوئی مٹھی بھر میں نے اٹھا لی رسول کے پاؤں سے نیچے مٹی، اور جب وہ بچڑا انہوں نے اس کی شکل دے دی تو اس کے اندر اس کو بناتے ہوئے وہ راکھ بھی جو ہے وہ خاک وہ بھی اس میں ڈالی ہے، تو اس کی کوئی تاثیر ہے، واللہ اعلم. فنبذتها، اور میں نے وہی ڈال دی تھی اس کے اندر، اس دھڑ میں، وہ بچڑے میں. وکذلک سولت لی نفسی، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے سجھایا تھا اور یہ میں نے کر لیا. قال فاذهب، فرمایا کہ دفع ہو. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، تیری سزا اب یہ ہے کہ پوری زندگی بھر تو یہ کہتا رہے گا کہ کوئی میرے قریب نہ آئے. جیسے کوئی اچھوت ہوتے ہیں یا ایک زمانے میں کوڑی کے مریض ہوتے تھے، انہیں شہروں سے باہر الگ کوئی جھونپڑی دے دی جاتی تھی اور کوئی قریب بھی آتا تھا وہ دور سے کہتے تھے کوئی میرے قریب نہ آئے یہاں، اس لیے کہ یہ مرض ایسا ہے. تو اب تم ساری عمر اسی کیفیت میں رہو گے، عبرت کا نشان بن جاؤ گے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ،
اور تمہارے لیے ایک وعدہ بھی ہے جس کے خلاف نہیں ہوگا، وہ اصل وعدہ تو اصل میں قیامت کا ہے۔ وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں ذرا دیکھو اپنے اس معبود کی طرف جس پر تم سارا دن عبادت کرتے تھے اور اس کی بندگی کرتے تھے، آگے جو ہے جھکے رہتے تھے۔ لنحرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ، اور پھر ہم اس کی راکھ کو بکھیر دیں گے، فی الیم نسفا، دریا میں ڈال دیں گے، سمندر میں اس راکھ کو اڑا کر۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، سن لو تمہارا معبود تو وہ ایک ہی ہے معبود، وہ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی اسی طرح ہم آپ کو سناتے ہیں وہ واقعات جو پہلے گزر گئے ہیں، ان کی خبریں، ان کی تفصیلات۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے تو آپ کو خاص اپنے پاس سے عطا کی ہے ایک چیز جو پڑھنے کی ہے، یہ ذکر، الذکر یعنی قرآن حکیم۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کا حصہ ہیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت کے لیے معلومات ہیں۔ من اعرض عنہ، جو کوئی اس سے اعراض کرے گا اس قرآن سے، فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، تو یقیناً وہ قیامت کے دن ان ایسے لوگوں کے لیے ایک برا بوجھ ہوگا، خالدین فیہ، اور وہ اسی بوجھ تلے رہیں گے ہمیشہ اسی کیفیت میں۔ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، اور وہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم جمع کریں گے، گھیر لائیں گے تمام مجرموں کو اس حال میں کہ اس دن ان کی نگاہیں خوف سے نیلی پڑی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم، وہ ڈرتے ڈرتے چپکے چپکے آپس میں باتیں کریں گے۔ ان لبثتم الا عشرا، دنیا میں ہم جو وقت گزار کے آئے تھے تو کیا وہ 10 دن تھے؟ نہیں رہے تم مگر 10 دن۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں اس وقت جو وہ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ، جب کہے گا ان میں سے جو سب سے بڑا سمجھدار، بڑا دانشور ان میں ہوگا، صاحب الرائے قسم کا شخص، ان لبثتم الا یوما، 10 دن کی بات کہاں ہے، تم نہیں رہے دنیا میں مگر صرف ایک دن۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی ان سے پوچھئے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بکھیر دے گا اڑا کر، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور وہ پھر چھوڑ دے گا زمین کو بالکل صاف میدان، چٹیل۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تم نہیں دیکھو گے اس میں نہ کوئی موڑ ہوگا اور نہ ہی کوئی ٹیلا، بالکل ٹوٹل ہموار زمین، ہر اعتبار سے اونچ نیچ سب برابر۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن لوگ پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، لا عوج لہ، مجال نہیں کہ ذرا بھی اس سے کج ہو سکے، اسی آواز کے پیچھے جا رہے ہوں گے تیر کی طرح۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، اور پست ہو جائیں گی تمام آوازیں رحمان کے سامنے، رحمان کے ڈر سے۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، تو تم نہیں سنو گے سوائے دبی دبی آہٹ کے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ، کسی انسان کے لیے شفاعت کام نہیں آئے گی مگر یہ کہ رحمان ہی نے اجازت دی ہو کسی کو کہ وہ سفارش کرے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کے لیے وہ بات کہنے کو پسند کرے گا، کس کے حق میں سفارش کرنی ہے، کون سفارش کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی سب اجازت سے ہوگا، ایسے نہیں ہے الٹپ۔ صرف وہ سفارش کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں، اور صرف اسی کے حق میں سفارش کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے، اجازت ہے۔
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے۔ سفارش کر کے اللہ کو کیا بتاؤ گے کہ یہ شخص جو ہے ویسے بڑا نیک تھا، بس کچھ اعمال اس کے خراب ہو گئے، اللہ سے بڑھ کر کوئی جانتا ہے؟ تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ سفارش تو یہی ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اس سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے، لیکن یہ بندہ جو ہے اندر سے بڑا اچھا ہے، اس میں اور بڑی خوبیاں ہیں، تو لہٰذا آپ یہ کر دیں۔ تو کیا بتا سکتے ہو رب کو؟ اس سے بڑھ کر جانے گا کون؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، ہاں ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، تمام چہرے اس حی و قیوم ہستی کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل الظلم، اور وہ شخص ناکام و نامراد ہوگا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا۔ ظلم اصل میں شرک کے لیے بھی آتا ہے، جس نے شرک کیا ہوگا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جس کسی نے عمل کیے ہوں گے نیک، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو، فلا یخاف ظلما ولا حظما، تو اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا نہ کسی زیادتی کا اور نہ حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل فرمایا ہے اسے عربی قرآن کا، عربی قرآن بنا کر۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں اپنی وعید گونا گوں اسالیب سے واضح کر دی ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ بچیں اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے۔ او یحدث لهم ذکرا، یا ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے، کچھ انہیں ہوش آ جائے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و برتر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور اے نبی آپ قرآن کے لیے جلدی نہ کیا کیجئے۔ من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ اس کی وحی پوری ہو جایا کرے آپ کی طرف، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اشتیاق تھا وہی جلدی جلدی آئے، یہ چونکہ روح کی غذا بھی ہے، اور اس سے جو ایک آپ کو اندرونی اسٹرینتھ محسوس ہوتی تھی جب بھی وہی آتی تھی، تو بڑی خواہش تھی۔ یہ ذکر اس سے پہلے سورہ مریم میں بھی ہو چکا ہے۔ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے بھی شکایت کی کہ آپ دیر لگا کر آتے ہیں، جلدی نہیں آتے، تو فرمایا کہ اے نبی اس میں آپ جلدی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک حکمت ہے، ایک طے شدہ پلاننگ ہے، اس کے تحت وہی نازل ہوتی ہے۔ من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ اس کی وحی پوری ہو جایا کرے آپ کی طرف۔ وقل رب زدنی علما، اور کہتے رہیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں، میری سمجھ میں، میرے فہم میں اور اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے۔ فَنَسِيَ، تو وہ بھول گیا۔ تاکید کیا کی تھی؟ فلاں درخت کے پاس مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس سے بھول ہو گئی۔ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کے اندر عزم کی پختگی نہیں پائی آدم کے اندر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہا تھا ہم نے آدم سے، ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدم، ہم نے کہا کہ اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ شیطان جو ہے یہ تمہاری اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یعنی نوع انسانی کا دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، تو دیکھنا کہیں تمہیں اس جنت سے نکلوا نہ دے۔ فَتَشْقَى، تو پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے، یہ تو بڑی بدقسمتی ہوگی اگر ایسا ہو گیا۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، اس جنت میں تمہیں یہ مقام حاصل ہے کہ نہ اس میں تمہیں بھوک لگے گی اور نہ عریانی لاحق ہوگی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں پیاس تنگ کرے گی اور نہ ہی دھوپ جو ہے وہ ستائے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی، ان کے دل میں ڈالا۔ قَالَ يَا آدَمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجْرَةِ الْخُلْدِ، کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے درخت کی طرف کہ
کہ وہ ہے خلد کا درخت ہے، کہ اس کا پھل کھا لو تو پھر کبھی مرو گے نہیں. جیسے ہمارے ہاں تصور ہے آب حیات، کہ اگر وہ کوئی پی لے آدمی تو بس پھر ساری عمر زندہ رہے، ایک خیالی تصور ہے آب حیات. اسی طریقے سے یہ پھل ہے، یہ کھا لو گے تو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی تمہیں نصیب ہوگی. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور تمہیں ایک ایسی بادشاہی نصیب ہو جائے گی جس پر کبھی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، ہمیشہ حکومت تمہاری برقرار رہے گی. ورغلا دیا، فَأَكَلَا مِنْهَا، تو کھا لیا اس پھل میں سے دونوں نے. وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، جو ڈھانپنے کی چیزیں ہیں، اعضاء ہیں، وہ کھل گئے ان پر، انہیں اپنی برہنگی کا احساس ہوا، جیسے ایک دم برہنہ ہو گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ لگے گانٹھنے اپنے اوپر جنت کے پتے. فوراً اپنی اڑیانی کو چھپانے کے لیے، اور تو کچھ نظر نہیں آیا انہیں، تو پتے تھے. اور انجیل میں ہے کہ وہ فگ ٹری تھا، وہ انجیر کا درخت تھا، اس کے پتے تھے کہ جو ذرا بڑے بھی ہوتے ہیں سائز میں، اس سے انہوں نے اپنے ستر پوشی کا اہتمام کیا. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی اور وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، نوازا اپنی رحمت سے. فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس پر متوجہ ہوا، وہ توبہ قبول فرما لی. وَهَدَىٰ، اور سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا کہ اب تم سب یہاں سے نکلو. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوگے، یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. اور گمان غالب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ تم شیطان اور انسان یہ آپس میں دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی پہنچے تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت. یہ ہے اصل میں بہت اہم بات کہ ہدایت آئے گی میری طرف سے، جس کا انتظام میں کروں گا، سلسلہ نبوت میں جاری کروں گا، انبیاء میں بھیجوں گا، رسول میں بھیجوں گا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں گا. تو زندگی گزارنی کیسے ہے، اس کے لیے وہ اس ہدایت کو فالو کرنا ہوگا. اس کو نظر انداز کر کے اپنے لیے خود کوئی نظام اور اپنے لیے جو ہے وہ کوئی کوڈ آف ایتھکس تم خود بنا لو، وہ صحیح نہیں ہے. وہ سب کے سب ضلالت ہے، گمراہی کی شکلیں ہوں گی. زندگی کیسے گزارنی ہے، باقی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تمہیں زمین سے مل جائیں گی، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کرو. گندم اگانی ہے، کیسے اگانی ہے، یہ سب تجرباتی علوم ہیں. وہ علم الاسماء کے تحت آتے ہیں، وہ آدم کو دے دیے گئے تھے اور وہ اس سے وہ پورا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. انسان جو ہے یہ سائنسی ترقی جو ہے وہ اسی کی مینیفیسٹیشن ہے ایک اعتبار سے، وہ علم اسماء جو دیے گئے تھے. لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، کوڈ آف ایتھکس کیا ہوگا، نظام کیسا ہوگا، کون سی جو ہیں وہ ویلیوز جن کو پروموٹ کیا جائے گا، کیا چیز معروف ہے، کیا منکر ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سا رستہ رب کو پسند ہے، کون سا غلط ہے، کس راستے میں انصاف ہے، کس میں ظلم، یہ سب جو ہے وہ اوپر سے آئے گی ہدایت. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی آئے میری طرف سے تمہاری پاس ہدایت. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جس نے پیروی کی، فالو کیا اس ہدایت کو. فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ نہ وہ بھٹکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا، محروم رہے گا، یعنی جہنم سے بھی نجات ملے گی اور دنیا میں راہ ہدایت پر رہے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا، اس آسمانی ہدایت کو اگنور کیا. قرآن مجید جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اس وقت آسمانی کامل ہدایت ہمارے پاس موجود ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو ایسے شخص کے لیے ہے تنگی اور بے سکونی کی معیشت، یعنی زندگی جس کے اندر بے سکونی ہے، ایک گھٹن کی کیفیت ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم ایسے شخص کو اٹھائیں گے قیامت کے دن کہ وہ اندھا ہوگا. قال رب لم حشرتنی اعمی، اور وہ کہے گا کہ اے پروردگار مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے. وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا، بینائی مجھے حاصل تھی. قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ فرمائے گا کہ ہاں اسی طرح تجھ تک پہنچی تھی میری آیات. فنسیتها، تو نے نظر انداز کر دیا، اس کو جو ہے اگنور کیا.
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج کے دن تجھے ہم نے فراموش کر دیا ہے، بالکل بھلا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر اس شخص کو کہ جو حد سے بڑھے گا، اس آسمانی ہدایت کو چھوڑ کر اس کو پھلانگے گا اور کچھ کسی اور طرف جائے گا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو ایمان نہیں رکھے گا اللہ کی آیات پر، وہ جو آسمانی وحی آئے گی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت شدید ہے، سخت بھی ہے اور پھر ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو کیا ان لوگوں کے لیے یہ چیز ہدایت لانے والی نہ بنی؟ اس سے ان کو ہدایت نہیں ملی اس بات سے کہ یمشون فی مساکنہم، کہ کب اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے۔ یمشون فی مساکنہم، اور یہ ان کے کھنڈرات سے ان کا گزر ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں تو کھنڈرات انہیں رستے میں ملتے ہیں، قوم لوط کے اور قوم سمود کے، اسی طریقے سے جو ہے وہ اصحاب مدین کے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ جو عقل والے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تمہاری رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لَكَانَ نِظَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، تو پھر وہ عذاب ان پر مسلط ہو کر رہتا، اور وہ جو اجل مسمى ہے اگر وہ طے نہ ہوئی ہوتی تو عذاب ان پر مسلط ہو کر رہتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، جو تمسخر اڑاتے ہیں آپ کا بھی اور قرآن کا بھی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے قبل، وقبل غروبها، اور غروب سے قبل، یہ اوقات ہیں عبادت کے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے بھی کچھ اوقات میں، فَسَبِّحْ، تسبیح کیا کیجئے اللہ کی، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے جو ہیں حدیں، اطراف کنارے ان پر بھی، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، نہال ہو جائیں، یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کی معیت ہر وقت آپ کو حاصل رہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی آپ اپنی آنکھیں اٹھا کر مت دیکھیے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے مختلف کافروں کو دی ہیں، برتنے کا سامان دنیا کا۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ سب کچھ جو بھی ان کو ملا ہے، جیسے آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ان کی ترقی کہاں پہنچی ہوئی ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، چمک دمک ہے۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس چمک اور رونق کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش کریں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اے نبی جو آپ کے رب کا رزق ہے عطا کردہ، اور اس وقت رزق سے مراد ہے یہ قرآن، سب سے بڑا رزق ہے، یہ روحانی رزق ہے، یہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ خیر وابقا، بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اے نبی آپ حکم دیا کیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس پر قائم رہیے، اس کو جو ہے اس کی پابندی کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم نے آپ سے کسی رزق کا تقاضا نہیں کیا۔ نحن نرزقک، بلکہ ہم ہی ہیں رازق آپ کے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کار کی جو کامیابی ہے وہ ان کے لیے ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ بات وہی آ گئی جو پہلے بار بار آئی ہے، آخرت کی کامیابی کس کو ملے گی؟ جن کے اندر تقوی ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، کوئی حصی معجزہ کیوں نہیں دکھایا ہمیں، ہمارا مطالبہ ہے کیوں نہیں دکھایا جاتا۔ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، تو کیا نہیں پہنچ چکی ان کو وہ دلیلیں جو اگلے صحیفوں کے اندر مذکور ہیں، کیا وہ ان تک نہیں پہنچی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگلے صحیفوں سے بھی جو کچھ بات سامنے آتی ہے اور قرآن بھی بتا رہا ہے کہ حصی معجزہ دیکھ کر کبھی بھی کوئی قوم ایمان نہیں لائی۔ یہ پوری ہسٹری بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے سابقہ اقوام کی۔
اور انہیں ہر طرح کے معجزے دکھا دیے گئے، الٹیمیٹلی وہ کہتا تھا یہ تو جادو ہے، یہ تو نظر بندی کر دی ہے، اس لیے کہ ماننا ہے نہیں تو 100 بہانے ہیں، لہٰذا اس سے سبق نہیں سیکھا انہوں نے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے، چونکہ مکی صورت ہے تو یہاں مراد ہے قریش مکہ کو، اگر ہلاک کر دیتے کسی عذاب کے ذریعے سے اس سے پہلے ہی، قرآن کے نزول سے پہلے ہی، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو یہ لازماً کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلُ، تو پھر ہم تیری آیات کی اتباع کرتے، ان کو فالو کرتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے، من قبل ان نذل ونخزى، ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے، یعنی اس وقت ان کے پاس یہ مسئلہ تھا کہ ہمارے پاس کتاب کیوں نہیں آئی، کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا ہمیں، اب بھیج دیا تو اب طرز عمل یہ ہے۔ قل کل متربص فتربصوا، کہہ دیجئے کہ ہر کوئی انتظار، حالت انتظار میں ہے، تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہیں کہ جو سیدھے راستے پر گامزن ہیں اور کون ہیں کہ جو صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہے۔ سورہ طٰ یہاں پر مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء کا جو نام ہے وہ سورت کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتا ہے۔ اس کے نصف ثانی میں بہت سے نبیوں اور رسولوں کے مختصر حالات بیان کیے گئے ہیں، ایک خاص اینگل سے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات دلائی ہے جب بھی انہوں نے دعا کی ہے۔ مکی صورت ہے اور مکی صورت کے مضامین آپ کو معلوم ہیں کہ وہ توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں اعراض کیے چلے جا رہے ہیں، توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نئی نصیحت، نئی اترتی ہے وہی، اور ان کے سامنے جو بھی اللہ کی طرف سے نصیحت اور موعظت آ رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے، الا استمعوہ، سنتے تو ہیں اسے لیکن دوسرے کان، ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا، وہم یلعبون، کھیل کود میں مگن ہیں، سنجیدگی سے توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس قرآن پر۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے بات تو ہو رہی ہے مشرکین عرب کی، قریش مکہ کی، لیکن اس قرآن کے حوالے سے مجموعی طور پر پوری امت کا اس وقت رویہ یہی ہے۔ اتنی عظیم دولت، اللہ کی طرف سے نصیحت، اللہ کی طرف سے پیغام، اللہ کی طرف سے ہدایت، کوئی توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ زندگی میں اور دلچسپیاں بہت ہیں اور مصروفیتیں بہت ہیں اور کرنے کے کام بہت سے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت ہمارے پاس فارغ نہیں ہے۔ یہ ہے اوورال صورتحال۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے آئینے میں ہم اپنی تصویر بھی دیکھیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور خفیہ طور پر سرگوشی کی ہے، نجوہ کیا انہوں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی ہے، جو شرک کرتے ہیں۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یعنی رائے بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، وہ تو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ رہے ہیں، چھپ کر خفیہ طور پر کہ کوئی ہمیں ایک موقف بنانا چاہیے اور اس پر سٹینڈ لینا چاہیے، ورنہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں یہ عوام کے دل میں تو بڑا اثر کرتی ہے، تو اس کو روکنے کی کوشش ہو۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ بتایا یہ جائے لوگوں کو کہ نہیں یہ ہیں تمہارے جیسے ایک انسان ہیں۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، تم کیوں ان کے جادو کے اندر آتے ہو، ہنستے کیوں ہو اس کے جادو میں، یہ تو جادو اصل کلام ہے اور کوئی بات نہیں، باقی ہمارے جیسے انسان ہیں۔ یعنی یہ نہیں ماننے کو تیار کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کیوں پھنستے ہو اس کے جادو میں آنکھوں دیکھتے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، پیغمبر نے کہا کہ میرا رب وہ بہتر جانتا ہے ہر بات کو کہ جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، وہو السمیع العلیم، وہ سب کو سننے والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا۔ بل قالوا اضغاث احلام،
بلکہ جو خفیہ سرگوشی ہو رہی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں وہ کہ اضغاث و احلام، یہ پریشان خواب ہیں، رات کو کہ الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں، صبح وہ بیان کر دیتے ہیں معاذ اللہ۔ اب یہ اس قسم کا یعنی کچھ تو موقف اختیار کرنا ہے نا، جو وہی اتر رہی ہے، اس کو کیا کہیں ہم؟ بل افطراہ، یا پھر ایک رائے یہ آتی ہے نہیں یہ کہا جائے بل افطراہ، یہ خود اپنے پاس سے گھڑ لیا انہوں نے کلام، بل ہوا شاعر، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ تو شاعر ہیں، یہ کلام جو ہے یہ شاعرانہ کلام ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اور پھر آخری بات ان کے پاس یہ ہوتی تھی کہ چاہیے کہ یہ لے آئیں کوئی نشانی، ہمیں دکھائیں کوئی حصی معجزہ، جیسے کہ سابقہ رسولوں کو دیے گئے تھے معجزے، ویسا نہ معجزہ دکھائیں۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، کسی بھی بستی نے، کسی بھی قوم نے جو ان سے پہلے تھی ایمان نہیں قبول کیا، یعنی معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی، اہلکناہا، جن کو بھی ہم نے ہلاک کیا ان میں سے کوئی بھی معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لایا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسا انسان ہے، تو یہ بتائیں ذرا کہ ہم نے تو نہیں بھیجا آپ سے قبل بھی ہے نبی، مگر انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا، نوحی الیہم، اور ہم ان کی طرف وہی بھیجتے رہے۔ فاسألوا اہل الذکر، تو پوچھو اہل ذکر سے، صاحب علم افراد سے، اہل کتاب سے پوچھ کر دیکھ لو، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننا چاہتے۔ ان کے سارے اعتراض کا جواب دے دیا۔ تم کہتے ہو ہمارے جیسا انسان ہے، تو کیا سابقہ نبی اور رسول جو آئے وہ فرشتے تھے؟ ذرا اہل کتاب سے پوچھو، حضرت موسیٰ کون تھے، حضرت ابراہیم کون تھے، حضرت یعقوب کون تھے، حضرت اسحاق کون تھے، حضرت یحییٰ کون تھے؟ سب انسان تھے۔ تو یعنی کوئی بھی تمہاری جو ہے وہ تنقید اور تمہارا اعتراض وہ ویلڈ ہے ہی نہیں، ہر طرف سے گھیر کر سارے اعتراضات کے جواب دے دیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پوچھ لو اہل ذکر سے، یعنی اہل کتاب سے، اگر تم نہیں جانتے تو وہ تو جانتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور جو اس سے پہلے رسول ہم نے بھیجے ان کے ہم نے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وہ بشر تھے، وہ بھی کھانا سب کھاتے تھے۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ یہ ہے کہ ان کو ہمیشگی کی عمر دی گئی ہے، سب کے سب انتقال کر چکے ہیں، اور وہ بھی بشر تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، پھر سچا کر دکھایا ہم نے جو وعدہ ان سے کیا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، تو ہم نے اپنے رسولوں کو تو بچا لیا تھا، وَمَن نَشَاءُ، اور جس کو چاہا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا ان سب کو جو ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، بے انصافی کر رہے تھے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، آ چکی ہے تمہاری طرف، ہم نازل کر دی ہے ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب کے جس میں تمہارے حصے کی نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اب اس قرآن کو پڑھو اور توجہ سے، اور اس کو جو ہے اللہ کا کلام پڑھ کر سمجھ کر پڑھو گے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے ان کے بعد اور قومیں اٹھا دی ہیں، ایک تہذیب ختم ہوئی، ملیا میٹ ہوئی، ایک نئی تہذیب ہے وہ آ گئی ہے۔ قوم سمود، قوم عاد ختم ہوئی، قوم سمود آ گئی۔ قوم سمود جو ہے وہ گئی ہے، اس کے بعد قوم موسیٰ بھی ہے، قوم شعیب بھی ہیں، اور بھی بہت سی ہیں، آل فرعون بھی ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، اور جب انہوں نے ہماری آہٹ سنی ہمارے عذاب کی، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ لَا تَرْكُضُوا، اب بھاگنے کی کوشش مت کرو، وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، اور لوٹ جاؤ وہیں پر جہاں تم نے عیش و آرام اور مستیاں کر رہے تھے۔ وَمَسَاكِنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، اور لوٹ جاؤ اپنے گھروں میں واپس، اب تمہیں اس عذاب سے بچا کوئی نہیں سکتا، جیسے مرضی بھاگو، جو مرضی کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے باز پرس ہو سکے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تب انہیں احساس ہوا ہر قوم کو
کہنے لگے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہماری شامت، ہم ہی گناہ گار تھے، ہم ہی زیادتی پر تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو برابر وہ یہی کہتے رہے کہ ہم ظالم تھے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اب ان کا یہ اعتراف جرم جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور یہاں تک کہ وہ ڈھیر کر دیے گئے کاٹ کر، اور وہ بالکل بجھ کر رہ گئے، ملیا میٹ کر دیا گیا انہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ کوئی بے مقصد تخلیق نہیں ہے، یہ ایک پرپزفل ہے، پرپزفل کریشن ہے، بے مقصد تخلیق نہیں ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم کوئی کھیل بنا لیں، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس ہی، اس کے لیے جو ہے وہ مخلوقات اور بنانے کی اور یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں یہ فلسفہ رہا ہے یورپ کے اندر، یونان کے اندر، اور یہ تصورات جو ہیں وہ رام کی لیلا ہندوؤں میں بھی پائے جاتے تھے کہ گاڈز اینڈ گاڈیسز جو ہیں وہ ان کے تو بہت سارے ہیں، وہ آسمانوں میں دیکھ کر زمین دنیا بنائی ہے انہوں نے صرف تفریح کے لیے، وہ اوپر سے دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈھینگا مشتی ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، قتل و خون ہو رہے ہیں، اور مختلف لسٹس ہیں جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ وہ اپنی تفریح کے لیے انہوں نے یہ بنائی ہے، باقی کوئی مقصد تو ہے ہی نہیں اس کا۔ تو اس کا جواب ہے لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمیں کوئی کھیل ہی بنانا ہوتا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنے پاس ہی کوئی ایسے کام کر لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، نہیں بلکہ ہم تو دے مارتے ہیں حق کو باطل کے اوپر، فیدمغہ، اور وہ حق جو ہے اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ اصل میں حق و باطل کا جو ہے وہ کشمکش ہے۔ یہاں جو ہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حزب اللہ ہیں، جن کا تعلق اللہ کی پارٹی سے ہے، جو اللہ کے وفادار ہیں، اور کچھ ہیں حزب الشیطان، دوسری طرف شیطان کے جو ہیں پیروکار ہیں اور اس کے رستے پر چلنے والے ہیں اور اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ یہ شروع سے لے کر آج تک یہی سلسلہ ہے اور اسی میں آزمائش ہو رہی ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ملہبی، یہ تو شروع ہو گیا تھا، اور ابلیس کے ساتھ تو معاملہ حضرت آدم کا یہاں نیچے زمین پر اترنے سے پہلے ہی جو ہے وہ انکاؤنٹر ہو چکا تھا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہے ان آزمائش کے لیے، باقی اللہ نے اور جو مخلوقات سب بنائی ہوئی ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، ملائکہ ہیں، وہ تو ہر وقت تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں، وہ تو اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک مخلوق بنائی ہے امتحان کے لیے، اور اس کے لیے امتحان کے لیے پھر یہ حق و باطل کا مارکا بھی ہے، موقع دیا گیا ہے۔ شیطان کے پیچھے چلنا چاہو چلو، 100 دفعہ چلو، لیکن انجام یاد رکھو وہاں پر کیا ہونا ہے، یہ تمہیں ہر نبی اور رسول بتائے گا، آپشن ہے۔ اور اگر وہاں کا انجام بہتر چاہتے ہو تو راستہ وہ ہے جو رسولوں کا بتایا ہوا ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا ہے، اس کو چلنا ہوگا۔ اور پھر یہ بار کا جو ہے اسی کے ذریعے پتہ لگتا ہے، اسی میں آزمائش ہوتی ہے، کون ثابت قدم ہے اپنے حق پر۔ اگر سب جو ہے ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے رہیں تو پھر کیسے ٹیسٹ ہوگا کسی کا؟ اس کا توکل اللہ کی ذات پر ہے، اور کس کا ایمان صرف زبان کی نوک پر تھا، ذرا سی مشکل پیش آئی، آزمائش آئی، اور جو ہے وہ اس سے استعفیٰ دے بیٹھے اور دوسری طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے سارا کچھ معاملہ آزمائش ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر، اور ان کی کشمکش ہوتے ہوتے پھر بار بار تصادم ہوتے رہے ہیں حق و باطل کے، اور اس وقت جو فائنل فیز ہے، فائنل راؤنڈ، وہ شروع ہو چکا ہے حق و باطل کا۔ پوری دنیا ایک طرف ہے، یہود اور نصارہ اور پوری دنیا، اور مسلمان دوسری طرف ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی کون سے ہیں جو حق پر قائم رہیں گے اور کون سے نہیں رہیں گے، اور کون سے جو ہیں اس ابلیسی لشکر کے حزب الشیطان کا حصہ بنیں گے، یہی امتحان ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حق کا کوڑا برساتا ہے باطل پر۔ جب باطل جو ہے وہ زیادہ ہی پھیلنا شروع کر دیتا ہے اور دنیا جو ہے وہ گناہوں سے اور ظلم سے بھر جاتی ہے،
اور شیطنت جو ہے اس کا راج ہونے لگتا ہے، تو پھر حق کی قوت چاہے کم بھی ہو وہ پھر باطل پر دے ماری جاتی ہے اور وہ باطل کا بھیجا نکال دیتی ہے۔ یہ وقفے سے یہ معاملات ہوتے رہے۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور جو باطل ہے وہ پھر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے خرابی ہے اس چیز کے سبب سے کہ جو تم بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ سب اس کی مخلوق ہیں، اس کی ملکیت ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کے پاس ہیں، آس پاس ہیں، جو فرشتے ہیں جو ہر دم اس کے آس پاس رہتے ہیں، وہ اس کی بندگی سے کبھی بھی استکبار سرکشی نہیں کر سکتے۔ ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ اپنی ڈیوٹی میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، اور وہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ لا یفترون، اور وہ اس میں تھکتے نہیں ہیں۔ اب اتخذوا آلہۃ من الارض، تو کیا انہوں نے ٹھہرا لیے ہیں کوئی اور معبود اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، اور زمین کے اندر کوئی معبود اپنے طور پر بنا لیے ہیں، یہ بت بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہم ینشرون، یہ لوگ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہم ینشرون، وہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر فیہما سے مراد ہے زمین و آسمان، اگر ان کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہوتا، کوئی اور خدا ہوتا، کوئی اور جو ہے اس کائنات کے اندر اقتدار میں شریک ہوتا، لفسدتا، تو آسمان اور زمین میں ایک فساد بن جاتا، پھر اقتدار کی کھینچتان ہوتی۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے اللہ کے جو مالک ہے عرش کا ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ مشرک۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو کچھ وہ کرے، کسی کی مجال نہیں، کسی کو یارہ نہیں۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور سب سے وہ سوال کرے گا، پوچھا جائے گا سب سے۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور معبود تراش لیے ہیں؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ان سے کہیے کہ لاؤ اپنی کوئی سند، تمہارے ان معبودان نے بھی کوئی کتاب نازل کی ہے، انہوں نے بھی کوئی دین دیا ہے، کوئی شریعت دی ہے، کیا دلیل ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي، یہی بات ہے، یہی تعلیم ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں، اور یہی تعلیم تھی ان کی جو اس پہلے گزر چکے ہیں، یعنی تمام پہلے رسول وہ اسی بات کی تعلیم دیتے آئے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لا يعلمون الحق فهم معرضون، وہ حق کو سمجھنا نہیں چاہتے اور وہ اعراض کر رہے ہیں، ٹلا رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔